پہلے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کی میننگ کیا ہے. تو نماز جو لفظ ہے یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور بطور اسم مستعمل ہے، یعنی ناؤن کے طور پر اس کو یوزڈ ہے، یہ ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس کے معنی عاجزی، بندگی، پرستش، یہ معنی بتائے جاتے ہیں. اور اسی طرح نماز کو عربی میں صلاح کہتے ہیں، جو صلی یصلی سے مشتق ہے، اس سے کریٹ کیا گیا، اس سے بنایا گیا. اور عربی حساب سے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا و دعا استغفار اور رحمت کے ہوتے ہیں. یعنی صلاح کے ایک دوسرا معنی عربی حساب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ دعا ہے، دعا استغفار ہے اور رحمت کے. اور اس کا اثبات بھی قرآن کی اس آیت سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے تھوڑا سا مال صدقے کے طور پر لے لیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے تھوڑا سا مال صدقے کے طور پر لے لیجئے. تطہرھم، اور اس مال کے ذریعے ان کے دیگر جو مال ہے، اموال ہے، اس کو پاک کیجئے. وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کا بھی تزکیہ کیجئے. وصلی علیہم، اور ان پر آپ دعا کیجئے، یعنی آپ ان کے لیے دعائے استغفار کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں باعث سکون ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ جو آیت ہے، یہ آیت 3 صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی حضرت کعب بن مالک اور اسی طرح ہلال بن امیہ اور اسی طرح مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. یعنی یہ 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے. لیکن یہ جو صحابہ کرام تھے تو پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ مال کی محبت نے اور بشری سستی یعنی انسانی سستی ہے، اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہیں ہو پائے. لیکن یہ اپنے ایمان اور اخلاص میں نہایت مخلص اور خالص تھے. کوئی عذر کرنے کے بجائے اپنا جو جرم ہے اس کو قبول کر لیا، اقبال جرم کر لیا. اور اسی طرح اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں بالکل مخلص تھے، خالص تھے، تو ان کی دعا قبول ہو گئی. تو جیسے ہی ان کی دعا قبول ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پورا مال لے کر حاضر ہو گئے اور کہا اے اللہ کے حبیب، آپ اس پورا جو مال ہے اسے لے لیجئے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے ہی ہم اس غلطی کے مرتکب ہوئے. اس مال کی محبت نے، سستی کاہلی نے ہمیں غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے روک دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لینے سے انکار کر دیا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے تھوڑا سا مال لے لیجئے صدقے کے طور پر. تطہرھم، اور ان کو پاک کیجئے، یعنی اس مال کے ذریعے ان کے دیگر مال کو پاک کر دیجئے. وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی ان کا مال جو ہے آپ قبول کر لیجئے جو صدقے کے طور پر دے رہے ہیں، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے اور ان کے جو زخم پر مرہم کا کام یہ انجام دے سکے. اور اسی طرح اور ان کو یہ تسکین بھی ہو جائے گی آپ نے صدقہ قبول کر لیا، یعنی ان کی توبہ قبول ہو گئی. وصلی علیہم، اور آپ ان پر کیا کیجئے؟ دعا کیجئے، دعائے استغفار ان کے لیے کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. تو یہاں جو صلاح کا جو لفظ ہے، صلاح سے جو صلاح کا جو لفظ ہے، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، دعا استغفار کیجئے، اس لیے کہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا. تو یہاں صلاح کا جو پہلا میننگ ہے، پہلا جو معنی ہے دعا کرنا، دعا استغفار کرنا، اس کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ صلاح کا ایک معنی کیا ہے؟ دعا کرنا، دعا استغفار کرنا کسی کے حق میں. تو اس آیت سے صلاح کے پہلے معنی کا اس بات ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح صلاح کے جو دوسرے معنی ہیں رحمت کے، اس کا بھی اس بات دوسری آیت سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اندھیرے سے نکل کر اجالے کی جانب آئیں. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے. تو یہاں جو یصلی، یہ اس لفظ کو اعلیٰ صلہ کے ساتھ استعمال کیا گیا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے. تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ رحمت، رحمت نازل کرنا. جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت نازل کرنا. اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی جانب ہو تو اس کے معنی ہے دعائے رحمت کرنا. تو یہاں صلاح کے دوسرا معنی رحمت کے، اس کا اس بات ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. تو صلاح کے 2 معنی ہیں، ایک دعا کرنا، دعا استغفار کرنا، اور اسی طرح ایک دوسرا معنی رحمت کے. تو صلاح کا کیا معنی معلوم ہوا؟ دعا اور دعا استغفار اور رحمت کے، ان 2 آیتوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہے. اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلاح کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس صلاح کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو معنی جانا، اس کے معنی عاجزی میں کے ساری بندگی کے ہے، دعا استغفار ہے، رحمت کے یہ معنی ہے. اب آئیے اس کی تعریف کیا ہے.
اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصلاح شریعت میں صلاح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا وہ پاکیزہ طریقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا وہ پاکیزہ طریقہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اپنے اقوال کے ذریعے مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص اوقات میں اپنے امت کو کرنے کی تلقین کی ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور اسی طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ صلاح کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں، عام فہم زبان، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ اور اسی طرح علامہ جریری صلاح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صلاح کہتے ہیں ان اقوال و افعال کا مجموعہ، یعنی ان اقوال اور افعال کا مجموعہ جس کی شروعات، جس کی اسٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور جس کی انتہا تسلیم یعنی سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ان اقوال و افعال کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے کلیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ صلاح کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ یعنی علامہ جریری کہتے ہیں کہ صلاح کہتے ہیں ان اقوال و افعال کا مجموعہ جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا سلام سے ہوتی ہے، تو ایسے اقوال و افعال کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ صلاح کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ یہ ہوا نماز کی تعریف۔